السلام علیکم۔ قرآن حدیث الگ علم نہیں ہے، قرآن اور حدیث ایک ہی علم ہے، ایک ہی بات ہے، ایک چیز کے دو رخ ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کے بعد حدیث والوں کو یہ مجبوری پیش آئی کہ قرآن کی حفاظت کے لیے وہ حدیث کو ترتیب دیں اور اس کو لکھنے میں اسماء و رجال کی شکل میں لائیں کہ قرآن کی حفاظت کے لیے حدیث کا علم بھی محفوظ کر دیا گیا، یعنی کہ قرآن کے علم سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے، سیاق و سباق سے ہٹ کر بات نہ کر سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا علم حدیث ہونے کے باوجود، اتنا علم قرآن ہونے کے باوجود، علم تفسیر ہونے کے باوجود، پھر بھی ہم سیاق و سباق سے ہٹ کر قرآن کو اور حدیث کو استعمال کر رہے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہیں، اور قرآن اور حدیث کو الگ الگ دو ٹاپک بنایا ہوا ہے۔ اگر جوڑتے ہیں تو الفاظوں کی حد تک جوڑتے ہیں، پریکٹیکل حد تک پریکٹیکل کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ کیسے ملا کر ہم چلا سکتے ہیں، یا قرآن کو ہی کیسے کیلے کو ہم کیسے چلا سکتے ہیں، قرآن پر ہی ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ چلو جی حدیث اس کی مددگار ہے، چلو جی اس کی اور سیاق و سباق ہسٹری اس کی مددگار ہے، چلو جی اور کتابیں تاریخ کی اس کی مددگار ہیں قرآن کی۔ او بھائی مددگار ہیں تو پھر ان سے مدد لو۔ یعنی کہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ 1400 سال سے ہم بنے بنائے ہوئے دین اسلام جو ایک بار نافذ ہو چکا تھا، اس کی مثالیں دے دے کے نئے مسلمین کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو اب نظام بھی نہیں ہے، وہ موجود بھی نہیں ہے، کتابوں میں ہیں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔